أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو ثبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنے پھل لائے، اور اگر اس سے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش میں خرچ کرنے کی حالت کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بنے، دوسرے اپنی قوم اور اپنے مشن کو مضبوط کریں. اس زمانے میں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کو پھیلانے کا کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد ہوا ہے، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی یہ فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے جان، مال اور وقت قربان کریں. ہر زمانے میں اور ہر قوم میں آنے والے انبیاء اپنے ماننے والوں کو مالی قربانی کی تلقین کرتے رہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تمہیں دین کی خدمت کے لیے دین کی راہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ دینا چاہیے، تبھی حقیقی ایمان کا پتہ چلتا ہے. اور مومن یقیناً دین کی خاطر مالی قربانیاں کرتے ہیں، اور ان قربانیوں کا مقصد کسی پر احسان نہیں ہوتا، بلکہ خواہش ہوتی ہے تو یہ کہ ہمارا خدا کسی طرح ہم سے راضی ہو جائے. ہمارے نفس کو
ثبات عطا ہو، ہم اپنے ایمان اور ایقان میں مضبوط ہوں، ہماری قوم ترقی کرنے والی ہو، ہم جس حد تک ممکن ہے اپنے مال سے بھی کمزوروں کو مضبوط کریں۔ جس مقصد کے لیے ہم نے اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت کی ہے، اسے ہم حاصل کرنے والے بنیں۔ بس ایسے لوگ نفسانی سوچوں سے بالا ہو کر سوچتے ہیں، ان کا نفس انہیں قربانیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور پھر وہ قربانیوں کے اعلیٰ معیار حاصل کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے، انہیں اپنے فضلوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے بڑی قربانی کی ہے یا چھوٹی، بڑی رقم دی ہے یا تھوڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے مطابق اجر دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنے والوں کی مثال دو طرح کی، ایک وابل کی یعنی موٹے قطروں والی تیز بارش کی، اور دوسرے تل کی یعنی کمزور ہلکی بارش بالکل فوار جیسے پڑتی ہے، یا شبنم کی۔ زیادہ کشائش رکھنے والا تو دین کی خاطر بہت خرچ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، لیکن غریب آدمی یہ حسرت رکھ سکتا ہے، اسے خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو خرچ کر کے مالی قربانی میں بڑھ رہا ہے، امیر آدمی بڑی بڑی رقمیں دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بن رہا ہے، اور اس کا قرب حاصل کرنے والا بن گیا ہے یا بننے کی کوشش کر رہا ہے یا بن جائے گا۔ میرے پاس معمولی رقم ہے، میں کس طرح اس کے برابر پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح زرخیز زمین کو تھوڑی بارش یا شبنم سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اسی طرح کشائش رکھنے والے کی تھوڑی قربانی تل کا درجہ رکھتی ہے، اور وہ بھی جو تھوڑی قربانی ہے پھل پھول لانے میں کم کردار ادا نہیں کرے گی۔ قربانیوں کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ہر عمل کو پھل تو اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حالات اور تمہاری نیتیں جانتا ہے، اس لیے وہ تمہاری تھوڑی قربانیوں کو بھی جو دو چند بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر پھل لگائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آج ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس نے اس میں سے 1 درہم کی قربانی کر دی، اور ایک شخص کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، اس نے اس میں سے 1,00,000 درہم کی قربانی کی۔ اس کی 1,00,000 درہم کی قربانی اس کی دولت کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ بس اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو پھل لگاتا ہے، اور اس عمل کو پھل لگاتا ہے جو ان حالات میں کیے جاتے ہیں۔
غریب کی بھی تسلی فرما دی کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری تھوڑی قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑی قربانیاں بھی جہاں تمہارے ایمانوں کو مضبوط کرنے والی ہیں، وہاں جماعت کی مضبوطی کے بھی سامان کرتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک جذبے سے دی ہوئی قربانیاں ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ہر عمل پر نظر ہے، بس اس مقصد کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے اس کی رضا کی خاطر کرنا۔ اگر یہ سوچ بن جائے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا حقیقی وارث انسان ٹھہرتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تو زیادہ تر آپ کے ماننے والے غریب لوگ تھے، لیکن قربانیوں میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ صدہا لوگ ایسے بھی ہماری جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ بھی ان کو میسر آتا ہے، ان کی کوئی جائیداد نہیں، مگر ان کے لا انتہا اخلاص اور ارادت سے، محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہوتا ہے جو ان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہتی ہے، یا جس کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے ایسے پکے اور یقین کے ایسے سچے اور صدق و ثبات کے ایسے مخلص اور باوفا ہوتے ہیں کہ اگر ان مال و دولت کے بندوں، ان دنیاوی لذات کے دلدادوں کو اس لذت کا علم ہو جائے تو اس کے بدلے میں سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے اخلاص اور محبت نے بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ بعض اوقات جماعت کا اخلاص، محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں بھی تعجب اور حیرت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ دشمن بھی تعجب میں ہیں۔ بس وفا اور اخلاص میں ترقی اور جوش ایمان کا غیر معمولی معیار ایسا ہے جس کے عملی اظہار آج بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے افراد میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بلکہ اخلاص و وفا میں ترقی نومبئین میں بھی اس حد تک ہے، ابھی ان کی تربیت کو تھوڑے عرصہ ہی ہوا ہے، کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس تھوڑے عرصے میں انہوں نے اس قدر ترقی کر لی ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق سے محبت کا تعلق اور خلافت سے وفا اور اخلاص کا معیار ایسا ہے کہ جیسا حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن بھی تعجب میں ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے ان میں یہ تبدیلی پیدا کی ہے؟ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ان پر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک طبیعت اور سعادت مندی کو دیکھ کر ان پر فرمایا ہے۔ اس نیک طبیعت اور نیک فطرت اور بیعت کا اظہار کا حق ادا کرنے کا اظہار اور خلیفہ وقت سے وفا کے تعلق کے اظہار ان لوگوں کے قول و فعل سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج دنیا جب مادیت میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ لوگ مالی قربانیاں کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، کیونکہ انہیں یہ ادراک حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ بس کون ہے جو آج اس جماعت جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے خدائی وعدوں کے مطابق قائم ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ کمزور ہو رہی ہے؟
یہ جماعت تو قائم ہی پھلنے پھولنے اور بڑھنے کے لیے ہوئی ہے، اور دشمن کا کوئی وار بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پھل پھول رہی ہے۔ مالی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے میں چند واقعات بھی پیش کرتا ہوں کہ کس طرح لوگ قربانی کر کے اپنے ایمان اور یقین کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ایمانوں کو کس طرح ثبات بخشتا ہے۔ سیرا لیون کا علاقہ، افریقہ کا ایک علاقہ، اس کو بھی ایک دور دراز علاقے میں ایک شخص ہے، اس کے بارے میں مشنری وہاں کے لوکل بیان کرتے ہیں کہ دورے پر گئے تو مہینے کا آخر تھا، وہاں ایک جماعت کے احباب کو وقفہ عید کی طرف توجہ دلانے کے لیے توجہ دلائی۔ لوگ مسجد میں موجود تھے، انہوں نے اس طرح توجہ دلائی تو وہاں کا امام شیخ عثمان نے جو رقم جمع کی ہوئی تھی چندے کے لیے وہ دی، اور یہ کہا کہ ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے، اور ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم اپنا ٹارگیٹ اور وعدہ پورا کریں، تو اس وقت تو کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں ہے۔ بہرحال معلم کو انہوں نے کہا کہ دعا کرا دیں۔ لوکل مشنری بیان کرتے ہیں میں نے دعا کرائی، اور سب نے اونچی آواز میں آمین کہا۔ پھر میں واپس موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے مشن ہاؤس آ گیا۔ کہتے ہیں یہ مشن ہاؤس نہیں پہنچا تھا کہ اسی امام کو مجھے فون آیا کہ میں آپ سے ملنے مشن ہاؤس آ رہا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا کہ ابھی تو میں وہاں سے آ رہا ہوں، ابھی فون پہ آ گیا۔ جب وہ لوکل امام میرے پاس پہنچا تو کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی، اس کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک میرا رشتہ دار آیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے 1,00,000 لیون میرے ہاتھ پہ رکھ دیے، اور کسی معاملے میں مجھے بھی دعا کے لیے کہا۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کے میں نے وہیں اللہ اکبر کے اونچی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارے ایک وعدہ تھا وقفہ عید کے چندے کا، اس میں کچھ رقم رہ گئی تھی، ابھی ہم دعا کر کے فارغ ہی ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیج دیا اور یہ رقم مجھے بھیج دی۔ اور اس امام نے شیخ عثمان نے وہ ساری رقم جو 1,00,000 لی ان کی تھی وہ فوری طور پہ آ کے وقفہ عید کے چندے میں جمع کروا دی۔ اس رقم کو، وہ رقم ان کے لحاظ سے بہت بڑی تھی، گو کہ ہمارے لحاظ سے بہت تھوڑی بنتی ہے۔ ان کی اس کو اگر کنورٹ کریں تو صرف 6.5 پاؤنڈ بنتے ہیں، لیکن ان کی یہ بہت بڑی قربانی تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہے۔ جو بھی رقم آئی یہ اخلاص ہے ان کا، ضرورت اپنی بھی ہے، اپنے پاس نہیں رکھی، وہ فوری طور پر آ کے جمع کروا دی۔ اور یہی وہ مثالیں ہیں جہاں 1 درہم 1,00,000 درہم پر سب کچھ لے جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے پیار کی نظر ڈالی ہوئی۔ پھر یہ دیکھیں قربانی کے معیار ایک جگہ نہیں، مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ چاٹ ایک ملک ہے، وہاں کے مبلغ کہتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے مخلص جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اکثر یہ جماعت چاٹ کی نومائن کی ہے، ایک ممبر خاتون ہے ہانی، 70,000 فرانک کا انہوں نے وعدہ کیا وقفہ عید میں، انتظام نہیں ہو سکا
ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اس اونٹ کو 1,70,000 میں فروخت کر دیا اور وقف عید کا وعدہ بھی ادا کیا، اور باقی بچی ہوئی رقم اپنے پاس نہیں رکھی، وہ بھی مختلف چندوں میں دے دی۔ پھر ٹوگو ایک اور ملک ہے، وہاں ایک احمدی ہیں ابراہیم، لوگوں کے جانوروں کو چراتے ہیں، بکریاں وغیرہ چراتے ہیں، اور جو بھی آمد ہو اپنے حساب سے بڑی بڑھ چڑھ کے قربانی دیتے ہیں۔ وہاں انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہیں کر سکے تھے۔ قریب ہی دریا ہے، دریا سے ریت بھر کر ریت لے جائی جاتی ہے، اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ رات کو مزدوری کر کے ریت کے 2 ٹرک بھرے، اور اس سے جو آمد ہوئی وہ وقف عید میں چندے میں دے دی۔ کیوں اتنی محنت کی؟ اور پھر یہ ہے کہ اتنی محنت کے بعد کوئی رقم بھی اپنے لیے نہیں رکھی، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اب ان کو ادراک حاصل ہو گیا۔ پھر مرد عورت یا بڑی عمر کے لوگوں کا سوال نہیں، نوجوانی میں قدم رکھنے والے بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ بیلیز سینٹرل امریکہ کا ایک ملک ہے، ہزاروں میل کا یہاں سے فاصلہ ہے۔ وہاں کبھی خلیفہ وقت نہیں گئے، نئے احمدی ہیں سارے، لیکن سوچ ایک ہے، ایک افریقہ کی سوچ ہو یا امریکہ کی یا جزائر کی یا ایشیا کی، یہ ایک سوچ ہے۔ یہ وہ انقلاب ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیدا کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے، انہوں نے ایک بچہ ہے 14 سال کی عمر کا، اس نے تحریک جدید کے چندہ ادا کیا، اس کا ذکر میں نے کر دیا یہاں، اس پہ لوگوں نے اس کو بڑی مبارکبادیں دیں، اور کینیڈا سے کسی نے اس کو $200 تحفہ بھی بھیجا کہ یہ تم نے قربانی کی ہے، میری طرف سے انعام ہے۔ اب اس بچے کا حال دیکھیں، 14 سال قدم رکھنے والا نوجوان بچہ ہے، یہاں وہ تو فوراً گیمیں خریدنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے سوشل سیکورٹی کارڈ بنوانا تھا، اس کے لیے مجھے $30 کی ضرورت تھی، اس لیے $30 تو میں نے رکھ لیے، باقی $170 جو ہیں پھر میں چندے میں دے دیتا ہوں۔ غریب گھرانے کا لڑکا ہے، اس کو کہا بھی کہ تم اپنے لیے رکھو، اپنے خرچ کے لیے رکھو، اصرار بھی کیا، لیکن اس نے بڑے اصرار سے وہ سب رقم چندے میں دی۔ یہ ہے دین کو دنیا پر مقدم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سوچ اس بچے میں ہمیشہ قائم رہے، اور اس دنیا داری کے ماحول سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بچا کے رکھے۔ پھر جمیکا ایک اور ملک ہے، ایک خادم یاسین صاحب، بڑے، اس بچے کا نام بھی دانیال ہے، اور یہ جو ذکر کر رہا ہوں ان کا نام یاسین ہے۔ بے روزگار تھے عرصے سے، گلیوں میں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کے، ٹافیاں چاکلیٹ وغیرہ بیچ کے گزارا کرتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی ان کو فکر لگی ہوتی تھی کہ میں نے مالی قربانی کرنی ہے، وقف عید کے چندے کا میں نے وعدہ کیا ہے، اور سال ختم ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ آخر ایک دن وہ شام کو بالکل آخر میں دسمبر کے مشنری کے پاس آئے اور کہا کہ آج $400 جمیکن ڈالر مجھے آمدنی ہوئی ہے، 25% اس میں سے نکال کے اب میں $100 جو ہیں آپ کو وقف عید کے چندے دے رہا ہوں۔
پھر ایک غریب ملک کے احمدی کے اخلاص و وفا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت جذب کرنے کی غیر معمولی مثال دیکھیں. لوگ کہتے ہیں یہ ان پڑھ لوگ ہیں، غریب ہیں، لیکن یہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ دین کا ادراک رکھنے والے ہیں اور دل کے امیر ہیں. گنی کناکری ملک انچارج کہتے ہیں کہ وقف عید کے مالی سال کے آخری عشرے میں وقف عید کی اہمیت اور اس کی برکات پر خطبہ دیا، اور میں نے جو خطبات مختلف دیے ہوئے تھے ان کے اقتباسات بھی پیش کیے. جماعت کو تلقین کی، توجہ دلائی مالی قربانی کی. کہتے ہیں خطبے کے اختتام پر ایک غریب مگر نہایت مخلص احمدی موسیٰ صاحب نے اپنی جیب سے موجود رقم تقریباً 2,18,500 فرانک گنی نکال کر وقف عید میں ادا کر دی. جب میں نے ان سے استفسار کیا کہ بڑی رقم آپ نے دی ہے، گزشتہ سال بھی بڑی رقم دی تھی، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں خلیفۃ المسیح کی یہ بات میخ کی طرح گڑ گئی ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی، یا تو بندہ خدا سے محبت کرے یا پھر مال سے. یہی وجہ ہے کہ مجھے جب موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار ہو جائے. کہنے لگے کہ میرا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا تو نہیں ہو سکتا کہ گھر کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکوں، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ جیب میں موجود سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان بھی عطا کر دے. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے، کہنے لگے کہ جب سے میں نے مالی قربانی میں حصہ لینا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، میرے ایمان میں بھی اضافہ ہونے لگ گیا اور میں اپنے آپ میں غیر معمولی تبدیلی پاتا ہوں. یہ ہے وہ سوچ اور ادراک بہت سے پڑھے لکھوں میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایمان میں بڑھنے کے بھی کس طرح سامان فرماتا ہے، اس بارے میں ایک اور واقعہ ہے. گنی کناکری ایک ملک ہے، وہاں کے ایک مخلص صاحب بھی حیثیت احمدی ہیں، الحسن صاحب، کہتے ہیں کہ میں نے چندے کی رقم اپنے لفافے میں ڈال کر اپنے ٹیبل پہ رکھی. بزنس کرتے ہیں اور مصروفیات کی وجہ سے مشن میں نہ بھجوا سکا. اچانک یاد آنے پر کہتے ہیں میں نے وہ رقم اپنے ڈرائیور کو دی کہ مشن ہاؤس بھجوا دیا جائے، اور دی اور اس کو مشن ہاؤس بھجوایا کہ جا کے چندہ ادا کراؤ، اور میں کسی کام سلسلے میں باہر چلا گیا. اسی اثناء میں جب باہر تھے تو ان کے ہمسائے کے دفتر میں آگ لگ گئی اور جل کر خاکستر ہو گیا. کہتے ہیں مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ تمہارے دفتر میں آگ لگ گئی ہے. کہ جلدی سے میں پہنچا تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی قادر قربانی کرنے والا بھی ہوں. کہتے ہیں لیکن اللہ کی شان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مان رکھا کہ باوجود دیوار ملک ہونے کے اس دوسرے دفتر کی، کہتے ہیں میرا دفتر بالکل محفوظ رہا، اور اس دفتر میں اس وقت کمپنی کی کثیر رقم بھی موجود تھی. دو دفاتر بلکہ ان سے ملکہ جل گئے لیکن ان کا دفتر محفوظ رہا. تو کہتے ہیں یہ مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ یقیناً چندے کی برکت ہے، اور ساتھ ہی علم بھی ہے ان لوگوں میں، یہ نہیں کہ علم نہیں ہے. کہتے ہیں میرا خیال
میرا خیال ہے مسیح علیہ السلام کے اس الہام کی طرف بھی کیا کہ یہ آگ تیری غلام بلکہ تیرے غلاموں کے بھی غلام ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک ادنا غلام کو نقصان سے محفوظ رکھا۔ پھر ایک واقعہ امیر صاحب گیمبیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ایک ریجن کی ایک جماعت کے معلم ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہماری جماعت سے ایک دوست سمبو با صاحب نے جب میرا خطبہ سنا وقف عید کے بارے میں گزشتہ سال اور نئے سال کا جب اعلان ہوا اور واقعات بیان کیے جب میں نے، تو انہوں نے 500 ڈلاسی ادا کر دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا فضل کیا کہ اس سال ان کی فصل دگنی ہوئی۔ تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا 500 ڈلاسی کا وعدہ کیا، لیکن ادائیگی پھر انہوں نے 1000 ڈلاسی کر دی۔ پھر کہتے ہیں ان کی جو آمد تھی ذمہ داری سے، وہ کہتے ہیں اس پر انہوں نے جو زکوٰۃ باجرے کے 10 بنڈل دی تھی، اس سال ان کی آمد اتنی تھی کہ انہوں نے 50 بنڈل دیے۔ اسی طرح مونگ پھلی بھی زکوٰۃ ادا کی، کئی بورے، 2 بورے شاید۔ اور کہتے ہیں کہ وہ احمدی احباب جنہوں نے چندے میں باقاعدہ ہیں، جو ان کی فصل پہلے سے بہتر ہوئی، اور غیر احمدی احباب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں کوئی تو بات ہے کہ جب بھی ان کے افراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی فصلوں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ پھر صرف افریقہ کے یا بعض غیر ملکی غریب ملکوں کے احمدی اور نومائن نہیں، بلکہ امیر ممالک کے مقامی لوگ جن کو ایمان نصیب ہوا ہے، ان کی قربانیوں کی مثالیں ہیں۔ جرمنی کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت میں روڈرسہائم کے ان کو چندے کی تلقین کی کہ چندہ بڑھائیں اپنا اور کمی کو دور کریں، تو وہاں صدر جماعت کی اہلیہ جرمن احمدی ہیں اور بڑی مخلص ہیں۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جماعت کا بھی چندہ بڑھے اور یہ بھی اچھا چندہ دینے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے، تو انہوں نے 19,000 یورو کی اس جرمن نومبائی خاتون احمدی خاتون نے، نومبائی تو نہیں تھی، کافی دیر ہو گئی احمدی ہوئے، 19,000 یورو ادا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کار خریدنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن میرے دل میں اس قدر جوش پیدا ہوا ہے کہ ہمارا جماعت کا نام خلیفہ وقت کے سامنے آ جائے، اس لیے میں پیش کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بنوں۔ پھر جرمنی سے ہی ایک طالب علم ہے، انہوں نے 500 یورو کا وعدہ لکھوایا۔ والدین نے کہا کہ تم نے 500 یورو کس طرح ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا بہرحال میں کس طرح کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس طرح مل گیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے فون آیا کہ ہم نے 40 طالب علموں کو چناؤ کیا ہے جن کو یونیورسٹی کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجو تاکہ تمہیں وظیفہ بھجوا دیا جائے، جو 1000 یورو بھجوا رہے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دگنا کر کے دے دیا۔ پھر یوکے کی بھی مثال ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے بالم کے ایک صاحب ہیں،
کہ وقف عید کے ٹارگیٹ میں کچھ کمی رہ گئی تھی، اضافی ادائیگی کر دی، پھر بھی کچھ کمی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگلے روز جب میں نے کمی کی، پہلے تو یہ تھا کہ لوکل کونسل کی طرف سے موصول ہوا ایک خط کہ خاصی رقم کا مطالبہ تھا سروس چارجز کے حوالے سے، کہ میں ابھی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے وقف عید کی طرف سے بھی پیغام ملا، تو میں نے پہلے وقف عید کا چندہ ادا کر دیا۔ اور اس کے اگلے روز ہی کونسل کا دوبارہ خط موصول ہوا اور معذرت کی، اور انہوں نے لکھا کہ ہم نے جو بھیجا تھا تمہیں خط، وہ ڈیمانڈ کا، وہ غلطی سے بھیج دیا تھا، ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد تم نے نہیں ہمارا دینا، بلکہ ہم نے تمہیں ایک رقم دینی ہے۔ اور کہتے ہیں جو میں نے چندہ وقف عید کا دیا تھا اس کی نسبت 10 گنا زیادہ رقم تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان میں مضبوطی کے لیے بعض دفعہ اسی کو بھی لوٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی فوری نوازنے کی ایک اور مثال انڈیا کی، وقف عید کی مالی سال کے اختتام پر جماعت یادگیر کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب، میں وہاں پہنچا لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، تو ایک خادم کے پاس گئے، انہوں نے چندہ وقف عید ادا کرنے کی بات کی، تو اس موصوف نے کہا کہ اس وقت میری جیب میں صرف 1500 ہیں جو کسی کو دینے کے لیے رکھے ہیں اور بہت ضروری ہیں دینے۔ آپ نے چندہ وقف عید کا مطالبہ کر دیا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں، اگر میں آپ کو چندہ ادا کرتا ہوں تو اس شخص کو کیسے ادا کروں گا، اور ابھی روپے کا مزید انتظام نہیں ہو سکے گا فوری طور پر۔ کہتے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اپنا چندہ میں دیتا ہوں، اور 1500 روپے ادا کر دیا، چلے گئے۔ کہتے ہیں دوسرے دن میں سیکرٹری وقف حرام کی دکان پر ملاقات کے لیے گیا، تو موصوف نے اپنی جیبوں سے پیسے نکال کر باہر رکھے، تو پیسوں کا ڈھیر لگ گیا۔ کہتے ہیں کل جب میں چندہ ادا کر گھر پہنچا ہوں تو مجھے بعض ایسی جگہوں سے روپیہ آ گیا، اور آج کئی ہزار روپے میرے پاس موجود ہیں جو پہلے رکا ہوا تھا، لوگوں نے دینے تھے میرے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ پھر امیر لوگوں بھی جو ہیں، گو دنیا کی نظر میں اتنے امیر تو نہیں، لیکن جماعت کے لحاظ سے ایک صاحب ہیں، وہ کیرلائی کے، انہوں نے 10 لاکھ روپیہ چندہ دیا۔ ان کی بیوی عیسائیوں سے احمدیت میں آئی ہیں اور دعاؤں اور نمازوں میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں، بڑی مخلص ہیں، موسی بھی ہیں، تو بلکہ دونوں میاں بیوی موسی ہیں۔ کہتے ہیں ہم گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے 5 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کے دے دیا۔ تو ان کو انسپیکٹر نے کہا کہ آپ کے میاں پہلے 10 لاکھ دے چکے ہیں، تو آپ دوبارہ آپ بھی دے رہی ہیں۔ تو جواب تھا اس خاتون کا کہ ہمیں جو نعمتیں بھی ملی ہیں وہ چندوں کی برکت سے ہی ملی ہیں، اس لیے دل چاہتا ہے کہ بار بار چندہ دیتے رہیں، اسی کی برکت سے ہماری تجارت میں ترقی مل رہی ہے، اس لیے ہم چندوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر مالی کے مبلغ لکھتے ہیں کہ کائی شہر میں ہم نے جماعتی ریڈیو پر مالی قربانی اور وقف عید کی اہمیت اور اس کے مقاصد کے موضوع پر پروگرام کیے، کہ اس کے بعد کہتے ہیں جماعتوں کا دورہ کیا تو حسب توفیق سب جماعتوں نے مالی قربانی میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ ایک نومبائی نے بتایا کہ جب میں نے چندے کی تحریک کے بارے میں سنا تو میرے پاس نقد پیسے نہیں تھے جو میں اللہ کی راہ میں پیش کر سکتا، بس میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ضرور اپنی طرف سے جماعت احمدیہ کو کچھ نہ کچھ پیش کروں گا اور باقیوں سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں نکل گیا اور میں نے کافی خشک اور پرانی لکڑیاں جمع کیں، پھر وہیں ان لکڑیوں سے کوئلے تیار کیے،
کوئلہ تیار کیا اور پھر اپنے گاؤں سے لے آیا، اور جب جماعت کا وفد دورے پر گیا تو انہوں نے 20 کوئلے کی بوریاں چندے میں پیش کر دیں۔ جو بھی اس غریب آدمی کے سے ہو سکا اس نے کیا۔ بہرحال 50,000 فرانک تھی ان کے لحاظ سے، اور کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے بھی مالی قربانی میں حصہ لیا۔ پولینڈ سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سال کے آخر میں چندہ وقف کی تحریک کی مربی صاحب نے، تو کہتے ہیں میرے پاس تقریباً 100 زلوتی یا پولش کرنسی ہے موجود تھے۔ اس دن کہتے ہیں کہ جلسہ قادیان بھی تھا 26 تاریخ کو، اور میرا خطاب بھی سننا تھا۔ انہوں نے موبائل کا پیکج ان کا ختم ہو رہا تھا، خطاب کس طرح سنیں، اور وہ بھی کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ ضرور سنوں۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے 20 زلوتی کا پیکج کروا لیا، اور 28 زلوتی فی کس کے حساب سے میں اپنا بیٹے کا اور بیوی کا چندہ ادا کر دیا، اور یہ نے فیصلہ کیا کہ ہم باقی دنوں میں اب کچھ نہیں خریدیں گے اور گھر میں موجود چیزوں پر ہی گزارا کریں گے۔ لیکن دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ اگر اور زیادہ رقم ہوتی تو ہم اور دیتے۔ کہتے ہیں ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ کہتے ہیں 28 دسمبر کو میں کام سے واپس آ رہا تھا تو ایک دوست نے 12 زلوتی دینی تھی، میرے رقم کچھ اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہتا تھا، اب آپ یہ لے لیں۔ گھر آ کر کہتے ہیں میں نے اکاؤنٹ دیکھا تو مختلف ذرائع سے پتہ نہیں کس طرح 1290 زلوتی میرے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ کہتے ہیں جس 3 سال سے جس فیکٹری میں کام کر رہا تھا اس نے کبھی اضافی رقم نہیں دی تھی، چندہ وقفی کی وجہ سے یہ رقم میرے اکاؤنٹ میں آئی تھی، اور اس طرح کہتے ہیں مجھے 1300 زلوتی مل گئے۔ کہتے ہیں پھر میں نے 300 اور زلوتی اور چندہ دے دیا۔ پھر کہتے ہیں ایک اور اللہ کا فضل اس طرح ہوا کہ میرا بیٹا جہاں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ میں سال میں ایک دفعہ اضافہ ہوتا ہے، اکتوبر یا نومبر میں۔ اس سال اکتوبر میں ایک مرتبہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو چکا تھا، لیکن 31 دسمبر کو دوبارہ اس کی تنخواہ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں اس بات نے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کیا۔ تنزانیہ کی ریجن شیانگا میں ایک جماعت ہے، وہاں کے نومبائین آہستہ آہستہ مالی نظام میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہاں کے معلم لکھتے ہیں کہ ایک دوست رمضان صاحب نے گزشتہ سال بیعت کی ہے، انہوں نے حسب استطاعت تحریک جدید اور وقف جدید کا چندہ لکھوایا، سال کے اختتام سے قبل اپنے وعدے سے دگنی ادائیگی بھی کر دی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر انہوں نے اپنی فیملی کی طرف سے ایک پلاٹ بھی جماعت کے نام کر دیا۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بات نہایت کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی وہاں کے لوگوں کے لیے جہاں وہ رہتے تھے۔ بعض نے ذرائع مذاق ان کو کہا کہ شخص تو اس طرح جلد بازی میں آ کر اپنا مال دین کی راہ میں ختم کر دے گا، لیکن انہوں نے معلم کو بتایا کہ حقیقتاً جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر ہی انہیں مالی قربانی کی اہمیت اور اس کا مفہوم سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں جب سے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کرنی شروع کی ہے اس کام میں بہت برکت ہوئی ہے، ان کے کام میں بہت برکت ہوئی ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن دراصل اس سال کے دوران انہیں مختلف جگہوں پر مزید پلاٹ خریدنے اور 2 مکانات بنوانے کی توفیق ملی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے اور ایک پلاٹ جماعت کے نام کروانے کی برکت سے ہوا ہے۔ پھر سیرا لیون کا واقعہ ہے، ایمان و اخلاص میں کس طرح نوآبائے ترقی کر رہے ہیں۔ ریجن ہے ان کی پورٹ لوکو، وہاں کے مشنری جبریل صاحب کہتے ہیں ایک نوآبائے جماعت میں وفید کے حوالہ سے تحریک کی گئی، نئی جماعت قائم ہوئی ہے، نوآبائیوں کی جماعت ہے۔ اسی دوران ایک بڑی عمر کی نابینا عورت ایک بچے کا سہارا لے کر میرے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے کوئی وعدہ تو نہیں لکھوایا، لیکن میں یہ 2000 لیون وقف جدید کے چندے کے لیے دینے آئی ہوں۔
لوکل مشنری نے کہا کہ آپ نے خود کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتی، میں خود آپ کے پاس چلا آتا۔ تو اس نے جواب دیا، یہ عورت کا جواب، بوڑھی عورت کا جواب سنیں، غریب عورت ہے، ان پڑھ ہے بظاہر، کہتی ہے ایک تو میں تھوڑی سی رقم دینے آئی ہوں، اور وہ بھی میں آپ کو اپنے گھر بلا کر دوں؟ میں تو سارا ثواب لینا چاہتی ہوں، اس لیے خود چل کر دینے آئی ہوں۔ آئیوری کوسٹ کی ریجن سان پیدرو کے مولک کہتے ہیں کہ ایک ممبر ہیں جماعت کے کولی والی صاحب موصوف نے، کہتے ہیں رمضان میں فون کیا مجھے کہ چندہ وقف عید کے اور چندہ وقف عید کے متعلق دریافت کیا، تو کہا کہ کیا رمضان میں چندہ دینا یا اضافہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس میں میں نے اسے کہا کہ رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسوہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا اسوہ یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور پھر کہا کہ چندے وقف عید اور تحقیق عید کے متعلق بھی اس کو بتایا کہ کس طرح یہ اشاعت اسلام کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور بتایا کہ فرض تو نہیں لیکن اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مالی تحریکات میں دوران رمضان حصہ لینا چاہیے۔ بہرحال اس میں موصوف نے جو پہلے ہی ہر ماہ 20,000 فرانک چندہ دیتے آ رہے تھے، وعدہ کیا کہ آئندہ صرف ماہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ ہر ماہ باقاعدگی سے اپنے گزشتہ لازمی چندے کے ساتھ ساتھ 30,000 فرانک زائد رقم ادا کریں گے، زائد رقم خصوصاً وقف عید اور تحقیق عید کی مد میں دیا کریں گے، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اس سال کے اختتام تک اس زائد رقم برائے چندہ وقف عید کو مزید بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے موصوف رمضان کے بعد سے ہر ماہ آغاز پر ہی خود ہی فکر کے ساتھ لازمی چندہ جات کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اشاعت اسلام کی بات ہے، یہ اسلامی اخراجات کی بات ہوئی ہے، تو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ سال اللہ تعالیٰ نے جماعت کو 187 مساجد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس وقت اس کے علاوہ 105 مساجد زیر تعمیر ہیں افریقہ میں۔ اسی طرح 144 مشن ہاؤس قائم ہوئے جن کی اکثریت افریقہ میں، اور 45 مشن ہاؤس زیر تعمیر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں فوری طور پہ ہم مشن ہاؤس بنا نہیں سکتے وہاں کرائے پر عمارتیں لی جاتی ہیں۔ اس افریقہ کے ممالک میں 731 مشن ہاؤسز اور مربی ہاؤس کرائے پر لیے ہیں، دوسری ایشین ممالک میں بھی 632 مشن ہاؤسز کرائے پر ہیں۔ تو بہرحال یہ بتا دوں کہ عموماً وقف عید کے چندے کا اکثر حصہ افریقہ کے ممالک پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر وغیرہ کی بات ہوئی ہے، تو یہ کام بھی اتنا آسانی سے نہیں ہو جاتا، مخالفین کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہر جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ سب کام جماعت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جماعت کی ترقی کا وعدہ بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ کانگو کنشاسا کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک جگہ ہے بندورو ریجن میں، جماعت کو قائم ہوئے 2 سال کا عرصہ ہوا ہے، مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، وہاں سنی مسلمانوں نے احمدیوں کو تکلیف دینے اور سرکاری دفاتر میں ہمارے خلاف شکایت درج کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا تو قتل تک کی دھمکیاں دینے لگ گئے۔ بہرحال مخالفین کو تو کسی طرح کامیابی نہیں ملی، لیکن دوسری طرف مسجد کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ ایک احمدی دوست جو وہاں تعمیراتی کام کی نگرانی کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ تعمیر کی
مسجد کی تعمیر کے دوران ایک دن یہاں کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو کہ عیسائی ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور مسجد کی تعمیر میں مدد کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ احمدی جو دور دور سے ریت لے کر آتے تھے ان کے ساتھ مل کر ریڈی یا ویل بیرو کو کھینچتے بھی رہے۔ ایک طرف تو مخالفین اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ غیروں کے ذریعے بھی کام کرواتا چلا جاتا ہے۔ نیک فرت لوگ اس طرح بھی آتے ہیں۔ پھر کیمرون کا ایک واقعہ ہے، وہاں بوادہ سینچ میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک شہر کا محلہ ہے، دولہ شہر کا۔ کہتے ہیں کہ وہاں 2 سال قبل جماعت کا قیام عمل میں آیا، مسجد کی تعمیر شروع کی تو علاقے کے ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے خط موصول ہوا کہ مسجد کا کام روک دو۔ جماعت نے کام روک دیا۔ پتہ کرنے میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تنظیم نے گورنر صاحب کو اور تمام متعلقہ عہدیداروں کو خطوط لکھے ہیں کہ جماعت ایک دہشت گرد جماعت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے مسجد نہیں بنا سکتے۔ یہ پروپیگنڈا جو اسلامی ملکوں کا ہے اور وہاں جاتے ہیں ان کے مولوی وہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر مجھے بھی خط لکھے، خود بھی دعاؤں میں مصروف ہو گئے، رابطے وغیرہ بھی کیے۔ کہتے ہیں کہ 1 ماہ کے بعد ایڈمنسٹریٹر نے ہمیں بلایا اپنے دفتر میں اور مختلف تنظیموں کے سربراہان اور چیف امام اور دوسرے لوگوں کو بلایا، مسلمانوں کے۔ ایک رپورٹ پڑھنی شروع کی ایڈمنسٹریٹر نے، اور مسلمانوں کی شکایت پر جو کام روکا گیا ہے کہا کہ ہم نے رکوا تو دیا تھا، لیکن ہم نے کیمرون کے مختلف علاقوں میں سے رپورٹیں منگوائی ہیں۔ جماعت احمدیہ انٹرنیشنل جماعت ہے، 200 سے زائد ملکوں میں کام کر رہی ہے، 15 سال سے کیمرون میں بھی کام کر رہی ہے۔ کیمرون میں بھی کئی جگہ یہ مساجد بنا چکی ہے۔ بہرحال بتایا کہ اس طرح تو یہ تو دینی خدمات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس نے کہا کہ علاقوں میں بہت سے علاقوں میں صاف پانی کے بور ہول بھی کیے ہیں، انہوں نے پمپ لگائے ہیں، یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں یہ لوگ، طلباء کی علمی میدان میں مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ جماعت پھر اس نے کہا کہ جماعت امن اور رواداری کی تعلیم دیتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ تلوار کا جہاد نہیں بلکہ قلم کا جہاد ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے ان لوگوں کو بتائیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ مسلمان اکابرین جو ہیں سلطان بامو اور دوسرے لوگ بھی ان کے جلسوں میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ان کی مسجد کو روکا جائے، یہاں بھی یہ مسجد بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں رپورٹ جب اس نے ختم کی تو مسلمان لیڈر جتنے تھے وہاں کے اس علاقے کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، اور جو آپ نے رپورٹ تیار کی ہے وہ ہم سے پوچھے بغیر بنائی ہے، ہم نہیں مانتے۔ بہرحال ایڈمنسٹریٹر میں غصے میں آ کے انہوں نے کہا کہ میں اپنا کام جانتا ہوں اور چلے جاؤ یہاں سے۔ بہرحال وہ لوگ خاموش ہو گئے اور جماعت کو کہا کہ آپ بنائیں مسجد۔ جماعت احمدیہ کی خدمات کا جو نیک اثر قائم ہوتا ہے وہ ہر عقل مند کو مجبور کرتا ہے کہ جماعت کی تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مددگاروں کی فوج بھی بھیج دیتا ہے اور خود ہی ان کے مخالفین کی روکوں کو دور فرماتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے ہیں اس کا بھی ایک واقعہ بیان کر دوں۔ اپر ویسٹ ریجن گھانا کی ایک رپورٹ ہے، وہاں کہتے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں 60 سے زائد بیتیں ملیں۔ گاؤں میں جماعت کی ایک چھوٹی سی کچی اینٹوں کی مسجد تھی۔ ہماری کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے غیر احمدی مسلمانوں نے ہماری مسجد کے بالکل سامنے ایک پختہ اور خوبصورت مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کے ذریعے ہمارے نومائن کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی، اور چند کمزور نومائن تھے ادھر چلے بھی گئے۔ بعد میں جماعت نے وہاں بھی بڑی شاندار اور بڑی مسجد بنا لی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اپنے ممبران تو آتے ہی ہیں مسجد میں، اس کے علاوہ غیر احمدیوں کی بھی وہاں کثیر تعداد میں آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہماری مسجد نمازیوں سے بھر گئی ہے اور ان کی مسجد بالکل خالی رہنے لگ گئی ہے، یا بہت کم لوگ ہیں وہاں۔
نومبائن کی تعلیم و تربیت کے لیے روزانہ وہاں کلاسیں بھی ہو رہی ہیں لگ بھگ سے، جس سے جماعت کی ترقی میں روز روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچے وعدوں والا ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا فرما رہا ہے، اور غیب سے مدد بھی فرماتا ہے اور فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں تو وہ موقع دیتا ہے کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن سکیں۔ اب میں حسب روایت گزشتہ سال یعنی 2021 کی وقفی عید کی مختصر رپورٹ پیش کروں گا، اور اس سال جنوری میں نیا سال بھی شروع ہو گیا 2022 کا۔ تو گزشتہ سال کی رپورٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو گزشتہ سال تھا، یہ 64واں سال تھا، اس میں جماعت نے کی وقفی عید کی قربانی جو ہے 1,12,77,000 پاؤنڈ یا تقریباً 11.2 ملین ہے، اور گزشتہ سال سے یہ قربانی 7,42,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ دنیا کے حالات کو اگر دیکھیں اقتصادی، تو اللہ کے فضل سے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس سال بھی برطانیہ کی جماعت جو ہے مجموعی اصولی کے لحاظ سے اول پوزیشن میں ہے۔ پاکستان کی کرنسی کیونکہ گر گئی ہے، اس لیے ان کا پوزیشن تو بہت نیچے چلی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اپنی طاقت کے مطابق وہ بہت قربانی کر رہے ہیں۔ بہرحال پوزیشن کے لحاظ سے برطانیہ کا نمبر 1 ہے، پھر جرمنی ہے، اور اللہ کے فضل سے برطانیہ نے کافی اچھی قربانی کی ہے اس سال، اور بہت فرق ہے جرمنی اور برطانیہ کا۔ پھر نمبر 3 پہ کینیڈا ہے، پھر امریکہ ہے، پھر بھارت ہے، پھر آسٹریلیا ہے، انڈونیشیا ہے، مڈل ایسٹ کی جماعت ہے، گھانا ہے، اور بیلجیم ہے۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے نمبر 1 پہ امریکہ ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، پھر برطانیہ ہے۔ افریقہ میں مجموعی اصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں جو ہیں، نمبر 1 گھانا ہے، پھر ماریشس ہے، پھر نائجیریا ہے، پھر بورکینا فاسو ہے، پھر تنزانیہ ہے، پھر سیرالیون ہے، پھر لائبیریا ہے، پھر گیمبیا، پھر یوگنڈا، اور آخر میں نمبر 10 پہ بینن۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین کی تعداد بھی 14,45,000 ہے۔ برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں جو ہیں اصولی کے لحاظ سے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد نمبر 1 پہ، پھر فارنہم، پھر بوسٹر پارک، پھر چیم ساؤتھ، پھر آلڈرشاٹ، پھر برمنگھم ساؤتھ، پھر والسال، جلنگم، گلفرڈ، یول۔ مجموعی اصولی کے لحاظ سے پہلی 5 ریجن جو ہیں، پہلی ریجن بیت الفتوح ہے، نمبر 2 پہ اسلام آباد، پھر مسجد فضل، پھر بیت الاحسان، پھر مڈ لینڈز۔ اطفال، دفتر اطفال کے لحاظ سے 10 جماعتیں جو ہیں، اسلام آباد نمبر 1 پہ، آلڈرشاٹ نمبر 2، پھر فارنہم، پھر روہیمپٹن، پھر گلفرڈ، یول، میچم پارک، بیت الفتوح، والسال، برمنگھم ویسٹ۔ اصولی کے لحاظ سے جرمنی کی 5 لوکل جماعت امارات، ہیمبرگ نمبر 1 پہ، پھر فرینکفرٹ، پھر گراسگراؤ، پھر ویسبادن، پھر ڈٹسنباخ۔ اصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتوں کی فہرست: روڈر مارک نمبر 1 پہ، پھر روٹگاؤ، پھر نوئس، پھر روڈسہائم، پھر مہدی آباد، فریڈبرگ، ہناؤ، فلورسہائم، فرانکنتھال، کوبلنس اور نیڈا۔ دفتر اطفال میں پہلی 5 ریجن ہیں: ہیمبرگ نمبر 1 پہ، پھر ہیسن، پھر ہیسن ساؤتھ ویسٹ، ٹاؤنسن، ہیسن میٹے، رائن لینڈ فالز۔ کینیڈا کی عمارتیں جو ہیں اصولی کے لحاظ سے نمبر 1 پہ وان ہے،
پھر کیلگری، پھر پیس ولیج، پھر وینکوور، برمپٹن ویسٹ۔ 10 بڑی جماعتیں جو کینیڈا کی ہیں ان میں حدیقہ احمد نمبر 1 پہ، ملٹن ویسٹ، بریڈفورڈ، ڈرہم، ملٹن ایسٹ، ریجائنا، آٹوا ویسٹ، ونیپیگ، ہیملٹن ماؤنٹن، ایبٹسفورڈ۔ اور دفتر اطفال کی نمایاں عمارتیں جو ہیں وان نمبر 1 پیس ولیج، پھر کیلگری، ٹورانٹو ویسٹ، برمپٹن ویسٹ۔ دفتر اطفال کی 5 نمایاں جماعتیں، حدیقہ احمد نمبر 1، پھر بریڈفورڈ، ڈرہم، لندن، ملٹن ویسٹ۔ امریکہ کی 10 جماعتیں جو ہیں وصولی کے لحاظ سے، میری لینڈ، لاس اینجلس، ڈیٹرائٹ، سلیکن ویلی، بوسٹن، آسٹن، فینکس، سیراکیوس، لاس ویگس، فشبرگ۔ دفتر اطفال کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ہیں میری لینڈ، لاس اینجلس، سیاٹل، اورلینڈو، آسٹن، سلیکن ویلی، فینکس، فشبرگ، لاس ویگس، زائن۔ پاکستان میں چندہ بالغان کی پہلی 3 جماعتیں ہیں، اول لاہور، پھر ربوہ، پھر کراچی۔ اور اضلاع کی پوزیشن یہ ہے، اسلام آباد نمبر 1 پہ، پھر فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، سرگودھا، ملتان، عمر کوٹ، حیدرآباد، میرپور خاص، ڈیرہ غازی خان۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں اسلام آباد شہر، ڈیفنس لاہور، ٹاؤن شپ لاہور، کلفٹن کراچی، دارالذکر لاہور، ماڈل ٹاؤن لاہور، گلشن اقبال کراچی، سمن آباد لاہور، عزیز آباد کراچی، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور۔ دفتر اطفال کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، اول لاہور، دوم کراچی، سوائم ربوہ۔ دفتر اطفال میں اضلاع کی پوزیشن یہ ہے، اسلام آباد نمبر 1، سیالکوٹ، پھر راولپنڈی، سرگودھا، فیصل آباد، گجرات، حیدرآباد، میرپور خاص، عمر کوٹ، ناروال۔ غیر معمولی مساعی کرنے والی جماعتیں جو ہیں، ڈرگ روڈ کراچی، مغل پورہ لاہور، گوجرانوالا شہر، بیت الفضل فیصل آباد، پشاور شہر، دہلی گیٹ لاہور، کوٹلی آزاد کشمیر، ننکانہ صاحب۔ بھارت کی پہلی 10 صوبے جو ہیں، کیرالہ، جموں کشمیر، تامل ناڈو، تلنگانہ، کرناٹکا، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، دہلی، مہاراشٹرا۔ 10 جماعتیں وصولی کے لحاظ سے، حیدرآباد نمبر 1، پھر قادیان، پھر کارولائی، پھر پاشا پریام، کوئمبٹور، بنگلور، کولکتہ، کالی کٹ، رشی نگر، میلا پلایام۔ آسٹریلیا کی جو 10 جماعتیں ہیں، میلبرن، لانگ وارن، کاسل ہل، مارسٹن پارک، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن، بیرک، پرتھ، پینرتھ، ایڈلیڈ ویسٹ اور لوگن ایسٹ۔ بالغان میں آسٹریلیا کی جماعتیں، میلبرن، لانگ وارن، کاسل ہل، مارسٹن پارک، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن، بیرک، پرتھ، پینرتھ، ایڈلیڈ ویسٹ، بلیک ٹاؤن اور کینبرا۔ دفتر اطفال میں آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں، میلبرن، لانگ وارن، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن، بیرک، لوگن ایسٹ، پرتھ، کاسل ہل، میلبرن ایسٹ، ماؤنٹ ڈرویٹ، پینرتھ، برسبن، سینٹرل۔ یہ ان کی پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله